محترم بھائیوں، ہمارے دین کا ایک بہت بڑا حصہ صبر ہے۔ وہ شخصیت جو اسلام کی تربیت کے ذریعے سے اللہ دیکھنا چاہتا ہے، انبیاء کا راستہ اختیار کرتے ہوئے جو شخصیات اپنے آپ کو سنوارتی ہیں، اس شخصیت کا ایک بہت بڑا حصہ صبر ہے۔ ہمارا دین دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک حصہ اس کا شکر ہے اور دوسرا حصہ اس کا صبر ہے۔ انبیاء علیہم السلام جو اس کائنات کے افضل ترین لوگ تھے، سب سے اچھی شخصیت، سب سے اچھا کردار کا معیار انبیاء علیہم السلام کا رہا ہے۔ وہ ساری دنیا کے لیے رول ماڈل ہیں۔ تو انبیاء کی زندگی میں ہمیں صبر نظر آتا ہے، کیونکہ صبر جو ہے انسان کو مشکلات کا مقابلہ کرنا سکھاتا ہے۔ صبر انسان کو حوصلہ دیتا ہے۔ صبر انسان کو مشکل ترین حالات میں نا امید نہیں ہونے دیتا، وہ پر امید رہتا ہے اور وہ مثبت سوچتا ہے۔ منفی سوچوں سے بچانے کا جو راستہ ہے وہ صبر ہے۔ جو انسان صبر کھو بیٹھتا ہے اس کی سوچ منفی ہو جاتی ہے، وہ مایوس ہو جاتا ہے، مشکل حالات میں وہ حوصلہ گرا دیتا ہے، وہ استقامت اور مضبوطی کو چھوڑ بیٹھتا ہے۔ تو اس لیے صبر جو ہے وہ بہت اہم ہمارے کردار کا حصہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک ایسی حقیقت بیان فرمائی ہے جو حقیقت کسی بھی دور میں کبھی بھی اور کسی بھی شخص کے لیے بدلتی نہیں ہے، اور وہ حقیقت کیا ہے؟ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ کہہ دیں کہ ہم اللہ پہ ایمان لے آئے، ہم مسلمان ہو گئے، ہم اللہ کے بندے بن گئے؟ یہ کہنا کافی نہیں ہے۔ جو شخص بھی یہ کلیم کرے گا، یہ دعویٰ کرے گا کہ میں ایمان والا ہوں، میں ایمان کے راستے پہ ہوں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو آزمائے بغیر اس کا یہ دعویٰ قبول نہیں کریں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی ایمان کا دعویٰ کرے اور اس کی آزمائش نہ آئے، اور اگر کسی کو آزمائش سے ایکسیپشن، استثناء ملنا ہوتا تو وہ انبیاء کو ملتا، کیونکہ انبیاء کا ایمان بغیر کسی شک و شبہ کے ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ امتحان، سب سے زیادہ ابتلا اور سب سے زیادہ ٹیسٹ انبیاء کا ہوا ہے۔ سب سے مشکل ترین حالات انبیاء نے فیس کیے ہیں، کیونکہ محترم بھائیوں یہ حق جو ہے یہ اصل ہے، اصل چیز ہے۔ حق جو ہے اس کائنات کی اصلیت حق ہے، اور حق جو ہے وہ بالکل پیور ہوتا ہے، خالص ہوتا ہے، اور کسی بھی چیز کو خالص کرنے کے لیے اس کے اندر جو ملاوٹیں ہوتی ہیں، جو بناوٹیں ہوتی ہیں، اس کو اصل سے الگ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ سونا بڑی قیمتی چیز ہے، لیکن سونے کو خالص کرنے کے لیے، سونے کو پیوریفائی کرنے کے لیے اس کو پگھلایا جاتا ہے، اس کو ہیٹ دی جاتی ہے، اتنی زیادہ حرارت دی جاتی ہے، اتنی زیادہ حرارت دی جاتی ہے کہ وہ پگھل جاتا ہے، اور اس پگھلنے سے اس کے اندر جتنی ملاوٹیں ہوتی ہیں، جتنی امپیورٹیز ہوتی ہیں وہ الگ کر دی جاتی ہیں، اور جو خالص سونا ہے وہ انتہائی قیمتی بن جاتا ہے جب وہ ملاوٹوں سے پاک ہو کر الگ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہیرا کتنی قیمتی چیز ہے، اس پہ چوٹیں مار مار کے، اس پہ ضربے لگا لگا کے اس کو گھڑا جاتا ہے، اس کو شکل دی جاتی ہے، اور وہ جو عام سا پتھر نظر آ رہا ہوتا ہے، اس گھڑنے کے بعد اس کے اندر کتنی خوبصورتی،
اس کے اندر کتنی ویلیو اور کتنی اس کے اندر جاذبیت اور اچھائی پائی جاتی ہے کہ جو دیکھتا ہے اس کو پسند کرنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ ضربیں، یہ چوٹیں، یہ حرارتیں، حتیٰ کہ اس کو پگھلا دیا جانا، یہ حق کے لیے بھی بالکل ایسے ہی ہے۔ حق کو حاصل کرنا، حق پہ کھڑے ہونا، حق کو پا لینا، یہ مشکلات سے گزرے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے مشکلات برداشت کرنا ہوں گی، ضربیں کھانا ہوں گی، چوٹیں کھانا ہوں گی، نقصان کرنے ہوں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہاں عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ جس بات کو بہت زیادہ تاکید سے بیان کرنا ہو اس کے لیے لام تاکید لایا جاتا ہے۔ یہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کا جو لام ہے یہ تاکید کے لیے ہے، پھر اس میں نون ثقیلہ ہے، لَبْلُوَنَّكُمْ، یہ ڈیفینٹ بنانے کے لیے، حتمی بتانے کے لیے یہ نون ثقیلہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں تاکید بھی فرمائی اور اس کو لازمی قرار دیا، ہم یقینی طور پہ تمہیں آزمائیں گے۔ افراد کو بھی، معاشروں کو بھی، قوموں کو بھی، ملکوں کو بھی لازماً آزمایا جائے گا، ان کو ٹیسٹ کیا جائے گا، ان پہ ضربیں لگائی جائیں گی، ان کو پگھلایا جائے گا، ان کو ہیٹ دی جائے گی، مشکلات کی، مصیبتوں کی ہیٹ ان کو پہنچائی جائے گی، حتیٰ کہ وہ پیور ہو کر، خالص ہو کر اللہ کے سامنے آ جائیں۔ یہ اللہ کا قاعدہ ہے، یہ یونیورسل ٹروتھ ہے کہ قوموں کی زندگی ہو یا افراد کی زندگی ہو، ان کو لازمی طور پہ آزمایا جائے گا، اور آزمائش میں کامیابی کی کنجی صبر ہے۔ اور جو لوگ یہ صبر کر لیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی پھر ان کو نوازتا بھی بے حد ہے، بہت زیادہ اللہ کی طرف سے رحمتوں، نصرتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، ایسی ایسی کامیابیاں ان کو ملتی ہیں کہ یہ دنیا بھی ان کی کامیاب اور آخرت بھی ان کی کامیاب ہو جاتی ہے۔ تو محترم بھائیو، صبر کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صبر ہے کیا۔ صبر کے 3 پہلو ہیں، صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ محترم بھائیو، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صبر علی الطاعہ، وہ راستہ جو آپ نے چن لیا ہے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا، نیکی کا راستہ، انبیاء کا راستہ، اسلامی شریعت کا راستہ جو آپ نے اپنے لیے چن لیا ہے، اس پہ ہر حال میں، ہر ماحول میں، ہر سچویشن میں اس پہ قائم رہنا، جس کو ہم استقامت کہتے ہیں، یہ صبر ہے۔ صبر کا ایک معنی استقامت ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، جو اللہ کو نہیں مانتے وہ آپ کے دشمن بن جائیں گے، یہ آپ کا ایمان کا دعویٰ ان کو کھلے گا، ان کو تکلیف ہوگی، ان کے مفادات پہ ضرب آئے گی۔ یہ کہنا کہ ہمارا رب اللہ ہے، یہ کائنات کا نظام، یہ دنیا کا نظام بدلنے والا کلیم ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ انسان یہ کہہ دے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ جس رب کو تم مانتے ہو اس کی شریعت بھی ماننی پڑے گی، اس کا قانون بھی ماننا پڑے گا، اس کا ورلڈ آرڈر بھی اسی کا چلے گا۔ تو یہ کہنا کہ ہمارا رب اللہ ہے، یہ تو خطرات کو اور مشکلات کو دعوت دینے والا کلیم ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ بات کہنے کے بعد پھر جب آپ کو مشکلات آئیں گی ثم استقاموا، پھر قائم رہنا ہے اس پہ،
پھر اس پہ ڈٹے رہنا ہے، اس پہ کھڑے رہنا ہے. کوئی آندھی آئے یا ہوا آئے، کوئی بھوچال آئے، کچھ بھی ہو، آپ نے دین کا راستہ، اسلام کا راستہ، اسلامی شریعت کا راستہ چھوڑنا نہیں ہے. کیونکہ یہ راستہ چھڑوانے کے لیے کبھی آپ کو لالچ دیا جائے گا، کبھی آپ کے مفادات آپ کے سامنے آئیں گے، تو اس پہ انسان اپنے مفادات کے لیے کمپرومائز کر لے. یہ صبر کے خلاف ہے، یہ استقامت کے خلاف ہے. آپ نے اس پہ قائم رہنا ہے. تو صبر کا ایک معنی استقامت ہے کہ آپ جو راستہ اپنے لیے چن چکے ہیں، جو راستہ آپ نے اختیار کر لیا ہے دین اسلام کا، اللہ کے نبی کی سنت کا، اللہ کے نبی کے طریقے کا راستہ جو آپ نے اپنے لیے چن لیا ہے، پھر اس پہ قائم رہنا، اس پہ ڈٹے رہنا، اس پہ کھڑے رہنا. کوئی مفاد آئے یا کوئی خطرہ آئے، کبھی آپ کو مفادات دے کے اس سے ہٹایا جائے گا، کبھی آپ کو دھمکیاں دے کر، کبھی آپ پہ بم برسا کے آپ کو اس سے ہٹانے کی کوشش کی جائے گی. کسی بھی صورت میں اس سے الگ نہیں ہونا، اس پہ کھڑے رہنا ہے. یہ استقامت ہے. تو صبر کا ایک معنی استقامت ہے. اور صبر کا ایک معنی الصبر عن المعصیہ، اللہ کی معصیتوں، اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا. اللہ کی نافرمانیاں، بعض اوقات شیطان اللہ کی نافرمانی کو بہت زیادہ جاذب نظر، بہت زیادہ اٹریکٹیو بنا کے پیش کرتا ہے. بہت اٹریکشن نظر آتی ہے اللہ کی نافرمانی میں. لوگ کہتے ہیں ایک ہی زندگی ہے، اس کو انجوائے کرو، ہیو فن، انجوائے کرو اپنی زندگی کو، مزے لو. اور مزے عام طور پہ اللہ کی نافرمانیوں کو مزے لینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور انسان کے اندر جو نفس ہے، نفس امارہ، وہ قدرتی طور پہ یہ میلان رکھتا ہے کہ اس راستے پہ چل نکلے جس پہ اس کو مزہ آتا ہے. یہ ٹیمپٹیشنز جو ہیں یہ انسان کو برباد کر دیتی ہیں، جس کو احوا کہتے ہیں، خواہشات جو کہتے ہیں. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حقیقت کو بیان فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو اپنے نفس کے پیچھے چلنے لگ جائے، اپنی احوا، اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے لگ جائے، اپنی ٹیمپٹیشن کو فالو کرنے لگ جائے، تو وہ ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے، وہ اپنی منزل کھوٹی کر بیٹھتا ہے. تو صبر کا معنی یہ ہے کہ ان ٹیمپٹیشن کو ریزسٹ کرنا ہے، ان ٹیمپٹیشن کے مقابلے میں کھڑا ہو جانا ہے. انسان کی لڑائی باہر نہیں، انسان کی لڑائی اپنی ضمیر اور اپنے نفس کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے. اس کا ضمیر کہتا ہے حق یہ نہیں ہے، ٹھیک بات یہ نہیں ہے جو تم کرنے جا رہے ہو. نفس امارہ، شیطان جس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں، اس کا سٹیئرنگ اس کے پاس ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اسی طرف چلو، مزہ اسی میں ہے، انجوائمنٹ اسی میں ہے، مزے لو، انجوائے کرو. تو وہ اس طرف کھینچ رہا ہوتا ہے. آپ کا ضمیر اور جو حق کی آواز آپ کے اندر سے اٹھتی ہے وہ آپ کو، آپ کے قدموں کو روک رہی ہوتی ہے. تو اس جنگ میں، اس مقابلے میں اگر آپ کامیاب ہو جائیں، اس کو صبر کہتے ہیں. اس کو صبر کہا جاتا ہے کہ آپ نے جو آپ کے اندر جنگ چل رہی تھی، آپ کے اندر جو لڑائی چل رہی تھی کہ ایک طرف خواہشات ہیں، ایک طرف ٹیمپٹیشنز ہیں، اور دوسری طرف حق کا تقاضا ہے، ہمارے رب کا تقاضا ہے، ہمارے رب کا حکم ہے، اسلام کی شریعت ہے. رب نے یہ چیز حرام کی ہے، زنا حرام ہے، سود حرام ہے، رشوت لینا حرام ہے. لیکن دوسری طرف اس کے اندر مفادات نظر آتے ہیں. میں نے نوکری کی ہے، میرے کزنز ہیں، میرے شریکے کے لوگ ہیں، انہوں نے بھی نوکریاں کر رکھی ہیں، انہوں نے کوٹھیاں بنا لی، انہوں نے بڑی بڑی کاریں خرید لیں، وہ شادیوں میں ہمارے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں، ان کا تو سٹینڈرڈ ہی بڑا ہے، اسی قسم کی نوکری ہمارے پاس بھی ہے. ہم رشوت نہ لیں، اپنی بے عزتی کروا لیں، ان کے سامنے کمتر ہوں
ہمیں بھی وہی کام کرنا چاہیے۔ یہ شیطان راستہ بتاتا ہے، یہ ٹیمپٹیشنز ہیں، یہ مفادات کی اٹریکشن ہے، لیکن آپ کا ضمیر کہتا ہے یہ حرام ہے، رب کہتا ہے یہ حرام ہے۔ یہ جنگ چل رہی ہے آپ کے دماغ میں، آپ کے ضمیر کے اندر یہ جنگ چل رہی ہے۔ اگر یہ جنگ آپ جیت گئے تو اس کا مطلب یہ آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ صبر والے ہیں، آپ نے ان ٹیمپٹیشنز کو ریزسٹ کیا ہے، ان خواہشات کے آگے بند باندھنے میں کامیاب ہو گئے ہیں آپ۔ بلا شبہ اس دنیا میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کام ہو، لیکن یہ دنیا ہے ہی کیا چیز؟ یہ دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں ہے ہی کیا؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ایک پانی کا بلبلہ ہے، یہ تو ایک ہوا کا بھرا ہوا غبارہ ہے۔ آپ عقل مند ہیں، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، آپ دنیا کے مفادات کے لیے آخرت کو قربان کر دیں؟ یہ کیسی بات ہوئی؟ یہ کیسی عقل مندی ہوئی؟ یہ تو وہ نادانی ہے کہ انسان آخرت کی قربانی دے کے دنیا کے مفادات کو حاصل کرے۔ یہ اس بچے والی بے وقوفی اور نادانی ہے جس بچے کے آگے بڑا ہی رنگ دار غبارہ رکھا جائے اور دوسری طرف ایک سونے کی ڈلی جس کے اوپر گرد لگی ہو، جس کے اوپر مٹی لگی ہوئی ہو، وہ سونے کی ڈلی اس کے آگے رکھ دیں اور ایک غبارہ آگے رکھ دیں۔ بچہ کس کی طرف بڑھے گا؟ بچہ کس کو لے گا؟ بچہ غبارے کی طرف بڑھے گا، کیونکہ بڑا ہی دلکش نظر آتا ہے، اس میں رنگ بھی ہیں، وہ ہوا میں بھی اڑ رہا ہے، بہت اٹریکشن اس کے اندر نظر آتی ہے۔ لیکن بچے کا یہ فیصلہ نادانی والا فیصلہ کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سونے کی کیا ویلیو ہے اور غبارے کی کیا ویلیو ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ تو ایک نادان اور بے سمجھ ہے، بچہ ہے ابھی۔ وہ بچہ اتنا بڑا نادان نہیں ہے جتنا وہ بڑا نادان ہے، بڑا جو افسر بنا ہوا ہے، بڑے عہدے پہ ہے، بہت زیادہ اس کا نام ہے، لیکن وہ اللہ کی نافرمانیوں میں دنیاوی مفادات کے لیے آگے نکل گیا ہے، اپنی آخرت کو قربان کر رہا ہے اپنی دنیا پہ، اپنی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی آخرت کو قربان کر رہا ہے۔ اس بچے سے بڑا نادان ہے جو سونے کو چھوڑ کر غبارے کی طرف لپکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ٹیمپٹیشنز کو ریزسٹ کرنا، اپنے اصل مفادات پہ نظر رکھنا، میرا اصل مفاد میری آخرت ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ کاش لوگ اس بات کو سمجھ لے کہ ان کا اصل مفاد ہے کیا، اصل فائدہ ہے کیا، اصل زندگی ہے کیا۔ تو محترم بھائیو، یہ صبر کا ایک معنی خواہشات اور ٹیمپٹیشنز کو ریزسٹ کرنا، ان کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا، یہ صبر ہے۔ اور صبر کا ایک معنی یہ ہے کہ جب مصیبت آ جائے، کوئی ابتلا ہو، تو اس پہ جزا فضا نہ کرنا، شکوے اور شکایتیں نہ کرنا، کبھی اپنی تقدیر کا رونا کہ میری قسمت ہی خراب ہے۔ بعض لوگ اللہ پہ تنقید شروع کر دیتے ہیں، میں نے اللہ کا کیا بگاڑا تھا جو میرا بیٹا، نوجوان بیٹا مجھ سے لے لیا، میں نے کیا برا کیا تھا کہ میرے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، میں تو ٹھیک چلنے والا ہوں۔ وہ کبھی اپنی تقدیر پہ تنقید کرتے ہیں، کبھی اللہ پہ ان کو شکایتیں ہوتی ہیں۔ تو محترم بھائیو، اس ابتلا میں جو اللہ کی رضا پہ راضی ہو گیا، اللہ اس کو راضی کر دے گا، دنیا میں بھی راضی کرے گا، آخرت میں بھی راضی کرے گا، کیونکہ وہ اللہ کی فیصلوں پہ رضامند ہے، اللہ کی فیصلوں کو مانتا ہے، اس پہ جزا فضا نہیں کرتا، اس پہ گلے اور شکوے نہیں کرتا۔ تو یہ صبر ہے کہ اللہ کی رضا کو مان لینا، تسلیم و رضا، یہ صبر ہے۔ جو بھی اللہ کا فیصلہ ہے، کیونکہ جو کچھ بھی ہمیں ملتا ہے، اچھائی یا مشکل، کوئی مصیبت، کوئی بھی آزمائش، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور عام طور پہ اللہ انسان کو آزما رہا ہوتا ہے، آزما رہا ہوتا ہے۔
اور صبر جو ہے محترم بھائیو، یہ ایک ایسی کوالٹی ہے کہ مصیبت کے اندر جزا فضا نہ کرنا، شکوے شکایتیں نہ کرنا، اللہ کے فیصلوں کے ساتھ تسلیم و رضا والا رویہ رکھنا، یہ وہ خوبی ہے کہ اللہ اس کا بے حساب اجر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ صبر کے فائدے کیا ہیں؟ بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو اس کا اجر عظیم ملتا ہے۔ باقی جتنے کام ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر کام کا بدلہ مقرر فرمایا ہے۔ نماز پڑھو گے تو اتنا اجر ملے گا، فلاں کام کرو گے تو اتنا اجر ملے گا، لیکن صبر وہ عمل ہے، اللہ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ جو لوگ صبر کرنے والے ہیں ہم ان کو بدلہ دیں گے بغیر حساب کے۔ اس کو ماپا ہی نہیں جائے گا، اس کو گنا ہی نہیں جائے گا، اس کو تولا ہی نہیں جائے گا۔ اجر اتنا زیادہ ہوگا کہ اس کو میسر نہیں کیا جا سکتا، نہ کسی تول میں، نہ کسی گنتی میں، نہ کسی وزن میں۔ اتنا بڑا اجر اللہ نے صبر کا رکھا ہے۔ اور صبر کا ایک بہت بڑا فائدہ محترم بھائیو یہ ہے کہ اس سے اللہ انسان کو قائد بنا دیتا ہے۔ وہ قومیں جو صبر کرتی ہیں وہ قومیں دنیا کی لیڈر بن جاتی ہیں، اور جو افراد صبر کرتے ہیں اللہ ان کو امام بنا دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں اور اللہ کی آیات پہ یقین رکھتے ہیں، اللہ کے طریقوں کو مانتے ہیں کہ مشکلات کے بعد کامیابیاں آتی ہیں، آزمائشوں کے بعد فیصلے ہوتے ہیں کہ کس نے کامیاب ہونا ہے، کس نے ناکام ہونا ہے۔ جو لوگ اللہ کی ان نشانیوں کو مانتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم ان کو امام بنا دیتے ہیں۔ جو قومیں یہ کرتی ہیں اللہ اس قوم کو امام بنا دیتا ہے، اور جو افراد یہ کرتے ہیں اللہ ان افراد کو لیڈر بنا دیتا ہے، ان افراد کو دنیا کا قائد بنا دیتا ہے۔ یہ صبر جو ہے یہ قیادت کی لازمی شرط ہے۔ وہ شخص قائد نہیں بن سکتا، وہ قومیں قائد نہیں بن سکتی جو صبر کا راستہ چھوڑ دیتی ہیں۔ اور یہ حقیقت اللہ نے پوری انسانی تاریخ سامنے رکھ کے بتائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے افراد کا بھی ذکر فرمایا اور اللہ نے قوموں کا بھی ذکر فرمایا۔ بنی اسرائیل کی تاریخ میں بہت عروج کے وقت بھی آئے اور ان کے زوال کے وقت بھی آئے۔ عروج و زوال کی پوری کہانی اللہ نے قرآن مجید میں اگر کسی قوم کی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہے وہ بنی اسرائیل ہے۔ بنی اسرائیل کی قوم پہ ایک ایسا زوال کا وقت آیا کہ ان کا شیرازہ بکھر گیا۔ بخت نصر نے بہت زیادہ تباہی مچائی، ان کے افراد کو قتل کیا، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا، ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا اور ان کا شیرازہ بکھر گیا۔ ایک مدت تک ان کا شیرازہ بکھرا رہا۔ پھر اللہ نے ان کے لیے کم بیک کا فیصلہ فرما دیا کہ ان کو دوبارہ اقتدار بھی ملے، ان کو دوبارہ ملک بھی ملے، ان کو دوبارہ اپنا علاقہ بھی ملے اور ان کا وقار اور ان کی آزادی بحال ہو، غلامی کی زندگی ختم ہو۔ یہ جو بکھرے ہوئے ہیں ہر جگہ پہ ان کو ایک جگہ پہ جمع کیا جائے۔ تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ جہاد کا حکم فرمایا، کیونکہ جہاد ایک ایسا عمل ہے اس سے قوموں کو زندگی ملتی ہے، اس سے قوموں کو آزادی ملتی ہے۔ جہاد سے اللہ آسمانوں سے اپنی نصرتوں اور اپنی مدد کے دروازے کھولتا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جو کامیابیوں کا راستہ ہے۔ تو اللہ نے بنی اسرائیل کو دوبارہ سے جہاد کرنے کا حکم فرمایا، اور جہاد کرنے کے لیے آپ کو ایک لیڈر چاہیے ہوتا ہے، اس کو لیڈ کرنے والا، اس کو گائیڈ کرنے والا اور پوری قوم کو اکٹھا رکھنے والا، یہ امام ہوتا ہے، ایک لیڈر ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
صبر کو بنیاد مقرر فرما دیا کہ ان میں سے کون لوگ ہیں جو یہ کام کرنے کے قابل ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی۔ اب آپ اکٹھے تو ہو گئے ہیں، کیونکہ اکٹھے کیسے ہوئے؟ ایک حیرت انگیز اللہ نے نشانی ان کو دکھائی۔ لیڈر کون ہوگا؟ جس کے پاس وہ نشانی ہوگی۔ وہ تابوت سکینہ ایک ایسا باکس تھا، ایک ایسا صندوق تھا جس کے اندر پرانی چیزوں کی نشانیاں تھیں۔ اس میں تورات کے اوراق تھے، وہ تورات جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، وہ تختیاں، وہ پتھر کی تختیاں جس پہ اللہ کے احکامات کندہ ہوئے تھے، انگریو کر کے اللہ نے اپنی طرف سے وہ تختیاں موسیٰ علیہ السلام کے سپرد کی تھیں۔ اس کی کچھ ٹکڑے، اس کے کچھ حصے اس باکس کے اندر موجود تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو ایک دور میں معجزہ رہا کہ وہ پانی پہ ماریں تو پانی کے اندر راستے بن جائیں، دشمنوں کے آگے اس کو پھینکا جائے وہ اژدہا بن جائے۔ یہ ایک معجزہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا تھا کہ ان کا عصا ایک خاص قسم کا عصا تھا۔ وہ سوٹا، وہ عصا اس باکس کے اندر، اس صندوق کے اندر موجود تھا، تورات کی اوراق اور یہ پرانی نشانیاں۔ پھر ہارون علیہ السلام کے باقیات، ان کی کچھ چیزیں نشانی کے طور پہ اس صندوق کے اندر تھیں۔ وہ صندوق فرشتے اٹھا کر لا رہے تھے اور ان کے آگے آگے وہ شخص تھا جس کو اللہ نے بنی اسرائیل کا لیڈر بنایا ہوا تھا۔ وہ جب آیا لوگوں کے سامنے تو شور مچ گیا، اتنی بڑی نشانی۔ وہ صندوق، وہ تابوت سکینہ بھی آیا، ساتھ فرشتے آئے، اور اس کو لیڈ کرنے والا وہ طالوت علیہ السلام، کچھ لوگ اس کو پیغمبر کہتے ہیں، کچھ اس کو صرف لیڈر مانتے ہیں، تو وہ بھی ساتھ ساتھ تھا۔ یہ ان کی نشانیاں تھی کہ یہ تمہارا لیڈر ہوگا، یہ تمہارا رہنما ہوگا۔ یہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک جم غفیر وہاں جمع ہو گیا بنی اسرائیل کا، بہت زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ اب جانا تو جہاد کے لیے ہے، تیاری تو جہاد کی ہے۔ اب یہ جم غفیر جہاد کرے گا؟ نہ ان کی کوئی تربیت ہے، نہ ان کی کوئی آزمائش ہوئی ہے، نہ ان کو ٹیسٹ کیا گیا ہے کہ کون کتنی پاور رکھتا ہے، کتنا صبر رکھتا ہے، کتنی برداشت ہے، کتنا جم کے لڑ سکتا ہے، کتنا بہادر ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جم غفیر کی چھانٹی کرنے کے لیے وہ اصلی لوگ، وہ جینون لوگ جس کو کہتے ہیں جینون پرسنالٹیز، یہ انسان کا جینون ہونا، نقلی قسم کے بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرنے والے، بڑے بڑے دعوے کرنے والے، بڑی بڑی دھمکیاں لگانے والے، ہم یوں کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے۔ اس قسم کے لوگ تو بہت ہوا کرتے ہیں، لیکن اللہ لوگوں کی باتوں پہ لوگوں کو نہیں چھوڑتا، یہ دیکھ کے رہتا ہے کہ اس کے اندر اصلیت کتنی ہے، کتنا جینون ہے یہ شخص۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جم غفیر کی چھانٹی کرنے کا فیصلہ فرما لیا کہ اس کی چھانٹی کی جائے۔ یہ سارے کا سارا موب اگر جائے گا جہاد کے لیے، ذرا سے بھی کوئی مشکل آئی ہے تو یہ تو اسٹیمپیڈ کی شکل اختیار کر جائیں گے، تو بھاگیں گے راستہ چھوڑ کے، جنہوں نے لڑنا ہے وہ بھی نہیں لڑ پائیں گے۔ تو اس کی چھانٹی کرنا ضروری ہے۔ تو ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ نے صبر کے ذریعے سے چھانٹی کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ وہ کیسے؟ کہ آپ نے نکلنا ہے، جہاد کے میدان کی طرف جانا ہے، صحرائی راستہ ہے، گرمی کا موسم ہے، لمبا سفر ہے، راستے میں کہیں پانی نہیں ہے۔ صحرا کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پانی دور دور تک میسر نہیں ہوتا، اور صحرا میں گرمی بھی بڑی شدید ہوتی ہے۔ اب گرمی شدید ہو، پانی کہیں سے ملے نہ، سفر لمبا ہو، تو پانی تو ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر انسان رہ ہی نہیں سکتا۔ پانی جب انسان کو پیاس لگی ہو، وہ کہتا ہے دنیا کی ساری چیزیں مجھ سے لے لو، پانی کا ایک گلاس دے دو۔ اتنی زیادہ شدت ہوتی ہے پانی کی طلب کی انسان کے اندر۔ پانی تو زندگی ہے، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے۔
اللہ نے اس چیز پہ چھانٹی کرنے کا فیصلہ فرمایا جس کے بغیر انسان کا گزارا ہی نہیں ہے، پانی۔ اللہ نے فرمایا جب تم جاؤ گے تو تمہارے راستے میں ایک نہر آئے گی، ایک ایسا پانی کی جگہ آئے گی جہاں ٹھنڈا میٹھا پانی اویلیبل ہوگا اور بڑے مقدار میں اویلیبل ہوگا۔ ایسی قوم، ایسا گروہ جو بڑے لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں ہو، سارے کے سارے پیاسے ہوں، پانی بھی آگے مل جائے تو دیکھنا یہ ہے کہ کون پانی پیتا ہے اور کون اللہ کے حکم سے اس پانی پینے سے رکا رہتا ہے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ تم جب اس نہر پہ پہنچو گے، فمن شرب منہ فلیس منی، جو اس میں سے پانی پیے گا وہ میرا نہیں ہے، وہ میرے کام کا نہیں ہے۔ ومن لم یطعمہ فإنہ منی، جو پانی کو ٹچ بھی نہ کرے، اس کا ذائقہ تک نہ چکھے، وہ میرا ہے۔ کتنی بڑی آزمائش اللہ نے نازل فرما دی اس بنی اسرائیل کے گروہ پہ جو جمع ہوا تھا ایک بڑی تعداد میں۔ تو جب اس نہر پہ پہنچے تو اکثریت پل پڑی اس پانی پہ، اتنی پیاس لگی ہوئی ہے، کون رک سکتا ہے؟ اور ایسے موقع پہ مشکل کے لیے پھر لوگ جواز بھی بڑے تلاش کرتے ہیں۔ دیکھیں جی مجبوری میں تو ہر چیز حلال ہو جاتی ہے نا، دیکھیں نا جی یہ مجبوری ہے، مجبوری میں سود کو بھی حلال کر دیں گے، مجبوری میں یہ چیز بھی حلال ہو گئی، مجبوری میں یہ چیز بھی حلال ہو گئی۔ یہ فتووں کی مہر اپنی جیب میں رکھی ہوتی ہے لوگوں نے، وہ اپنی جیب میں رکھ کے فتوے خود ہی دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ حالات ایسے ہیں، یہ مشکل ایسی ہے کہ اس میں یہ اب حلال ہو گیا، یہ حرام اب حلال ہو گیا، اسی لیے اپنے لیے جواز تلاش کرتے ہیں لوگ، اللہ کی نافرمانی کا جواز تلاش کرتے ہیں۔ اللہ نے ایک ایسی سچویشن نازل فرما دی جس میں کوئی جواز تلاش کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اللہ نے وہ سلیکشن کے لیے صبر کو بنیاد بنا دیا، جو صبر کے ساتھ رہے گا وہ پانی پینے کی جو ٹیمپٹیشن ہے اس سے ریزسٹ کرے گا، وہ میرا ہے۔ اور عین ممکن ہے کہ صبر کرنے والے کو اللہ صبر دے بھی دے، کیونکہ پانی کی ضرورت ہے نا انسان کو۔ تو پانی کا تو خالق کون ہے؟ پانی کا خالق کون ہے؟ رب ہے نا۔ کیا اللہ جسم کے اندر وہ ضرورت خود ہی پوری نہیں کر دے گا جو پانی پورا کرتا ہے؟ جو صبر کر لے گا اللہ اس کی ضرورت پوری کر دے، وہ پیاسے رہے ہی نہ۔ یہ تو انسان کی نظر کا دھوکہ ہے نا، وہ سمجھتا میں پانی پیوں گا تو میری پیاس بجھے گی۔ وہ اللہ کے بندے، جس رب نے تجھے پانی پینے سے روکا ہے وہ پانی کا خالق ہے، وہ پانی کا مالک ہے، تو اللہ کی بات پہ کھڑا ہو جا۔ ہو سکتا ہے کہ پانی پیے بغیر تیری اللہ ضرورت پوری کر دے۔ وہی رب ہے نا جس نے حوض کوثر پیدا فرمایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس نے ایک دفعہ پی لیا ساری زندگی کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ جنتی لوگ مشروبات اس لیے نہیں پئیں گے کہ وہ پیاسے ہوں گے، وہ مزے لینے کے لیے، اس کو انجوائے کرنے کے لیے پئیں گے، اپنے پیاس کی وجہ سے نہیں پئیں گے، کیونکہ وہ حوض کوثر سے پی چکے ہیں، اب وہ دوبارہ کبھی پیاسے نہیں ہوں گے۔ یہ پیاس کو اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہے، تو اللہ کی بات ماننے والے بن جاؤ تو ہو سکتا ہے اللہ آپ کو استقامت بھی دے دے، صبر بھی دے دے، کیونکہ صبر ان لوگوں کو ملتا ہے جو صبر لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لشکر میں، اس جم غفیر میں جو صبر کرنے والے تھے وہ بہت تھوڑے رہ گئے۔ اکثریت جو ہے وہ اپنا صبر کھو بیٹھی، اپنی خواہش کے پیچھے چل نکلے اور ایسا اتنا پانی پیا، کیونکہ پیاس جتنی زیادہ ہو اتنی پیاندہ پیتا بھی ہے۔ اور بے صبری کا ایک انجام یہ ہوتا ہے کہ جتنا بے صبرا ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ لپکے گا چیزوں کی طرف، پھر اس کو نظر ہی نہیں آتا کہ اس کے بغیر گزارا ممکن ہے۔ بہت سارے لوگوں کا بجٹ چلتا ہی نہیں ہے اگر وہ رشوت نہ لیں۔ اللہ نے ان کو ایسے گمن گھیرے میں ڈال دیا ہے، ایسے وہ بھنور میں پھنس گئے ہیں کہ وہ اس سے نکلنا چاہیں بھی تو نکل نہیں سکتے، کیونکہ اللہ نے ان کو اسی نافرمانی کا محتاج بنا دیا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے سزا ہوتی ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ۔ جو اللہ کی نافرمانی پہ آ جائے پھر وہ نافرمانی اس کی مجبوری بن جاتی ہے۔
نولی ما تولا، اسی کی طرف اللہ دھکیل دیتا ہے، انہی حالات کے سپرد کر دیتا ہے جو حالات انسان نے اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے لیے خود بنائے ہوتے ہیں، ان حالات کا شکار کر دیتا ہے اللہ ان کو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ جب یہ قوم جو بہت تھوڑی رہ گئی تھی تعداد میں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، جب مقابلہ ہوا تو یہاں مقابلہ تعداد کا نہیں تھا، یہاں مقابلہ صبر کرنے والوں کا دنیا داروں کے ساتھ تھا۔ جو دنیا کے بندے ہیں ادھر اللہ کے بندے ہیں، جب اللہ کے بندے کا مقابلہ دنیا کے طالب دنیا داروں سے ہوتا ہے، دنیا کے بندوں سے ہوتا ہے، تو اللہ کے بندے ہمیشہ جیت جایا کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت ان لوگوں پہ آتی ہے جو اللہ کے بن کے رہتے ہیں۔ تو تعداد میں بہت تھوڑے تھے، اللہ اکبر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی تھوڑے لوگوں کو ایک بہت بڑے لشکر پہ، جو کہ جالوت کا لشکر تھا، اس کو اللہ نے شکست دے دی، اور بہت تھوڑی تعداد والوں کو اللہ نے فتح دے دی۔ اور یہ صرف بات بنی اسرائیل کی نہیں ہے، امت محمد کے لیے بھی اللہ نے یہ اصول رکھا ہے، ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اور تم تعداد میں 20 ہو گئے لیکن صبر کرنے والے ہو گئے، کتنے پہ غالب آئے گئے؟ 200 پہ غالب آئے گئے، 200۔ یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، 200 پہ 20 بندے 200 پہ باری ہیں، 1 اور 10 کا ریشو ہے یہ، ایک صبر کرنے والا 10 دنیا دار لوگوں پہ بھاری ہوگا۔ یہ اللہ نے فیصلہ فرما دیا، یہ صبر کا بدلہ ہے، یہ صبر کا فائدہ ہے کہ اللہ نصرت اور فتح کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر افراد کی بھی اللہ نے مثال دی ہے۔ یعقوب علیہ السلام، ایک بیٹا بھی چلا گیا، دوسرا بیٹا بھی چلا گیا۔ پہلے یوسف گیا، بھائیوں کے ہاتھوں سے گیا، کنویں میں گرا کے آ گئے، اور باپ کو آ کے بتا دیا کہ اس کو تو بھیڑیا کھا گیا۔ اللہ اکبر۔ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو یاد کر کر کے رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اللہ اکبر۔ یوسف بھی گیا، پھر دوسرے بیٹے کو مصر لے کے گئے، اس کو بھی وہیں چھوڑ آئے، اور وہ بھی واپس نہ آ سکا۔ 2 بیٹے اوپر نیچے ہاتھ سے نکل گئے۔ یعقوب علیہ السلام رو رہے ہیں، ان رونے کی کثرت سے ان کی آنکھوں کی بینائی بھی ختم ہو گئی ہے۔ مشکل ترین حالات میں یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں فتحسسوا من یوسف واخیہ، او میرے بیٹوں کو ڈھونڈ کے لا دو، کہیں ہوں گے۔ ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ یعنی گویا کہ صبر کا تقاضا یہ ہے کہ انسان مشکل ترین حالات میں بھی نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مدد سے نا امید نہ ہونا، یہ صبر ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی مثال اللہ نے قرآن میں بیان فرما دی۔ ایک بیٹا بھی گیا، دوسرا بیٹا بھی گیا، لیکن وہ خود جو غم میں ہے، اتنا غم کہ رو رو کے آنکھوں کی بینائی چلے گی، لیکن کہتے ہیں ولا تیأسوا من روح اللہ، او اللہ کے بندوں مایوس نہ ہونا اللہ کی رحمت سے۔ اللہ کی رحمت ہمیشہ موجود رہتی ہے، تو اس کی رحمت مانگتے رہنا، اس کا کرم مانگتے رہنا۔ تو اللہ نے جو امید رکھنے والا ہے پھر اس کی امید توڑی نہیں۔ اللہ بھی اپنے بندوں کا بڑا مان رکھتا ہے۔ جو بندے اللہ پہ مان رکھتے ہیں کہ میرا رب مجھے کبھی چھوڑے گا نہیں، میرا رب کبھی مجھے مایوس نہیں کرے گا، تو پھر اللہ اس کو واقعتاً مایوس نہیں کرتا۔ ملے نا، پھر دونوں بیٹے بھی ملے، اور کس حال میں ملے کہ بیٹا مصر کا بادشاہ بنا ہوا ہے، مصر کا والی بنا ہوا ہے۔ ایسا بیٹا جس کا جدائی کا غم تھا وہ بادشاہ کی شکل میں دوبارہ ملتا ہے یعقوب علیہ السلام کو۔ یہ دنیا میں اللہ نے ریٹرن دیا ہے صبر کا، دنیا میں، اور آخرت میں جو
اس کا اجر ہے اور اس کا بدلہ ہے وہ تو کہیں زیادہ ہے۔ تو محترم بھائیوں، مشکل ترین حالات میں قومیں اپنے راستے کو نہیں چھوڑتی، اپنے موقف حق کو نہیں چھوڑتی، دین اسلام کو نہیں چھوڑتی۔ پاکستان پہ، عالم اسلام پہ یہ مشکل ترین وقت گزر رہا ہے، لیکن اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھو، اللہ کی مدد سے مایوس نہ ہو جانا۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے حالات اللہ پہلے سے بہت بہتر کر دے، اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلیں، عالم اسلام کو بھی اللہ پہلے سے بہتر بنا دے، پاکستان کو بھی اللہ پہلے سے بہتر حالات دے دے۔ تو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، یہ صبر کا تقاضا ہے، وہ افرادی زندگی ہو یا قوموں کی زندگی ہو، کامیابی کی کنجی صبر اور استقامت میں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔